شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنی چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ لسنرز، کچھ مصروفیت کی بنا پر میں 2-3 دن آپ لوگوں کے لیے سٹوری نہیں پوسٹ کر سکی۔ انشاءاللہ آپ سے ریگولر میں سٹوری پوسٹ کروں گی۔ آج جو سٹوریز آپ لوگوں کے لیے میں لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنی اور دل دہلا دینے والی ہیں۔ کچھ ایسے پرسرار واقعات انسان کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں جو انسان کی زندگیوں پر گہرے اثرات چھوڑ جاتے ہیں، جن کو عقل بھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ لیکن جن لوگوں کی زندگیوں میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس طرح سے ان کو فیس کیا ہوتا ہے۔ غیر مرئی مخلوقات، جنات انسان کی زندگی پر جب اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ اثرات ناقابل فراموش ہوتے ہیں۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین علی شاہ اٹک سے شیئر کر رہے ہیں۔ زین کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ میرا ایک دوست ہے، اس نے میرے ساتھ ایک سٹوری شیئر کی ہے اپنی آنٹی کی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس ایک سٹوری کی وجہ سے، یعنی جو ہیپننگ ان کی لائف میں ہوئی تھی، میری آنٹی کی پوری زندگی ہی بدل گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، میری آنٹی جو تھی ان لوگوں نے، جیسے عموماً گھر کی روٹین ہوتی ہے، کپڑے وغیرہ دھوئے ہوئے تھے اور چھت پر بچھائے ہوئے تھے۔ تو جب وہ کپڑے سوکھ گئے تو آنٹی نے یہ سوچا کہ میں رات سے پہلے جا کر اتار کر لے آتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ رات کو بارش آ جائے اور کپڑے پھر خراب ہو جائیں، کچھ موسم بھی خراب تھا۔ تو جیسے ہی میری آنٹی اوپر چھت پر جاتی ہیں تو ابھی انہوں نے جیسے ہی چھت کا دروازہ کھول کر اوپر گئیں، ابھی وہ تار سے کپڑے اتار ہی رہی تھیں، تو ایک دم سے کیا دیکھتی ہیں کہ وہاں پر جیسے کوئی سیاہ کلر کا کوٹ ہوا میں لہرا رہا ہے، اور اس کے اوپر ایک سر ہے جس کا دھڑ نہیں ہے، اور اس کے اوپر ایک سیاہ کلر کا چشمہ بھی اس نے لگایا ہوا ہے، اور بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے کے ساتھ ہنس رہا ہے۔ آنٹی چیخیں مارتی ہوئی واپس آئیں تو بہت گھبرائی ہوئی تھی، بہت ڈری ہوئی تھی۔ سب گھر والوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تو جس پر آنٹی نے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میں نے اوپر ایک کوٹ دیکھا ہے سیاہ کلر کا جس میں ایک چہرہ تھا۔ سب نے سمجھایا کوئی نہیں، اب ڈرے نہ، وہم بھی ہو سکتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ خیر اس کی آنٹی کی طبیعت خراب ہونے لگی، ایک دم سے ان کا پورا منہ ہی ٹیڑھا ہو گیا۔ جب ان کا منہ ٹیڑھا ہونے لگ گیا تو سب بہت زیادہ ڈر گئے، فوراً سے لے کے ان کو ہاسپٹل میں بھاگے۔ ڈاکٹر نے جب چیک کیا تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ ان کو پیرالائز اٹیک آیا، یعنی ان کو فالج ہو گیا۔ سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے، ڈاکٹر نے کچھ میڈیسنز دیں، ان کو لے کر گھر آ گئے۔ 3-4 دن ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہی، وہ بہت زیادہ ڈرتی بھی تھی۔ 3-4 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ سب بہت زیادہ روئے پیٹے، وہ بالکل ینگ تھی۔ ان کو جا کر دفنائے۔ جس دن ان کو دفنا کر آئے اسی رات کی بات ہے، ان کی امی کو خواب آیا کہ وہ کیا دیکھتی ہیں کہ کوئی شخص ہے سیاہ لباس میں ان کی بیٹی کی قبر کو کھود رہا ہے۔ ان کی ایک دم سے آنکھ کھل گئی تو بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں۔ پھر انہیں یہ لگا کہ شاید میں اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ روئی ہوں، اس کو بہت زیادہ یاد کر رہی ہوں، تو اس لیے مجھے ایسا خواب آیا ہوگا۔ پھر سے وہ اپنی اس چیز کو وہم سمجھ کر سو گئی۔ صبح جاگی تو انہوں نے یہ بات کسی سے نہیں شیئر کی، کیونکہ ان کو یہی تھا کہ میں بہت زیادہ وہم کر رہی ہوں، اس کو بہت زیادہ یاد کر رہی ہوں، اس کے لیے رو رہی تھی، تو مجھے خواب ایسا آیا۔ لیکن اگلی رات پھر ان کو وہی خواب آیا۔ وہ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ جیسے پھر وہی شخص ہے کوئی ان کی بیٹی کی قبر کھود رہا ہے۔ اب ان کو تھوڑا سا تعجب بھی ہوا کہ جب آنکھ کھلی تو وہ ایسے تھی جیسے بالکل حقیقت سی ان کو نظر آ رہی تھی۔ صبح انہوں نے یہ بات اپنے بیٹوں سے بھی کی، اپنے شوہر سے بھی کی کہ مجھے اس طرح سے 2 دن سے خواب آ رہا ہے۔ چلو ایک دن اگر خواب آتا ہے تو ہم اس کو وہم کہہ بھی سکتے تھے، لیکن دوسرے دن بالکل سیم خواب آنا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔
تو ان کے ہسبینڈ نے یہ کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم لوگ کسی عامل کے پاس جا کر پوچھتے ہیں۔ اس دن بھی وہ لوگ نہ جا سکے۔ تیسری رات ان کی امی کو پھر وہی خواب آیا کہ جیسے خواب میں ان کی بیٹی کی قبر کو کوئی کھود رہا ہے، لیکن آج اس نے اپنا چہرہ بھی دکھایا۔ تھوڑا سا اس کا چہرہ نظر آیا، کالی سی چادر جب اس کے چہرے سے ہٹی تو اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ ان کی امی نے چیخنا شروع کر دیا اور ان کی آنکھ کھل گئی، تو ان کے پاس ان کے ہسبینڈ تھے، تو وہ یہ کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے آپ کو، آپ ڈر گئی ہیں خواب میں؟ انہوں نے ساری بات بتائی کہ مجھے پھر وہی خواب آیا اور آج اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ پھر ان کے ہسبینڈ نے یہ کہا کہ اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، میں فوراً سے کسی عامل سے رابطہ کرنا چاہیے، کل پہلی فرصت میں ہی صبح میں کسی عامل کے پاس جاتا ہوں۔ آیت کرسی پڑھ کر ان کے اوپر دم کیا اور پھر وہ لوگ سو گئے۔ صبح سب سے پہلے ناشتہ کرنے کے بعد وہ لوگ ایک عامل کی تلاش میں نکلے۔ ان لوگوں کو ایک عامل ملے، بزرگ تھے وہ۔ ان کو جب یہ ساری بات بتائی تو بزرگ نے ساری بات سنی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کی بیٹی کی جو آپ مجھے ساری بات بتا رہے ہیں، مجھے اس کے لیے کچھ پڑھائی کر کے حساب لگانا ہوگا۔ انہوں نے پڑھائی کی، حساب لگایا۔ کچھ دیر کے بعد ان لوگوں کو وہ یہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں کی بیٹی زندہ ہے، آپ لوگوں کی بیٹی کوئی طبعی موت نہیں مری، یا اس فالج کی وجہ سے اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی، بلکہ اس کو فالج بھی نہیں ہوا تھا، وہ ڈاکٹرز کی نظر میں فالج تھا۔ آپ کی بیٹی جس دن دفنائی گئی ہے اسی دن اس کو وہاں سے اس غیر مرئی مخلوق جن نے نکال لیا تھا۔ وہ لوگ رونے لگے کہ اب ہم لوگ کیا کریں، اگر ہم لوگ پہلے دن آ جاتے تو شاید کچھ اور ہو سکتا۔ عامل صاحب نے یہ کہا کہ مجھے آپ کے گھر جانا ہوگا اور میں آپ کے گھر جا کر آپ لوگوں کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں۔ عامل صاحب ان لوگوں کے ساتھ ان کے گھر آ گئے۔ جب ان کے گھر آئے تو چھت پہ جا کر دیکھا سارا کچھ، جہاں پر ان کو وہ نظر آیا تھا وہ حصہ دیکھا، پھر نیچے آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ یہاں پر ایک عمل کرنا ہوگا، اور وہ عمل کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں، 3 دن کا عمل ہوگا۔ 3 دن میں ادھر ہی آپ لوگوں کے گھر ہی، آپ لوگوں کی چھت پر جو کمرہ ہے وہیں پر رکوں گا۔ 3 دن آپ لوگوں میں سے کوئی اوپر نہیں آئے گا، جو کچھ مجھے چاہیے ہوگا میں آپ لوگوں کو بتا دیا کروں گا۔ تیسری رات جب ہوگی تو آپ لوگوں کو چھت کے اوپر سے رونے کی آوازیں آئیں گی، ہو سکتا ہے میری آواز میں بھی آوازیں سنائی دیں، لیکن آپ لوگوں نے اوپر نہیں آنا، کیونکہ یہ بہت سخت عمل ہے۔ ایسے ہی ہوا، ان عامل صاحب نے عمل شروع کر دیا۔ جب تیسری رات تھی تو تیسری رات کو ان لوگوں کے چھت کے اوپر سے بہت زیادہ کسی مرد کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، بہت ڈراؤنی آوازیں تھیں۔ وہ سب لوگ نیچے سن رہے تھے اور بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ اتنی زیادہ خوفناک آوازیں ہم لوگوں کو سنائی دے رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں، تو لوگوں نے جب اٹھ کر کمرے کی کھڑکی میں سے دیکھا تو سیڑھیوں سے عامل صاحب اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی نیچے اتر رہی تھی۔ فوراً ان لوگوں نے کمرے کا دروازہ کھولا، باہر بھاگے۔ وہ جو آنٹی تھی انہوں نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا، رونے لگ گئی۔ عامل صاحب نے یہ کہا کہ آپ کی بیٹی زندہ تھی، آپ لوگوں کے گھر میں بہت ہی زیادہ سخت جن کا بسیرا تھا، جو جن اس کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ آپ لوگوں کی نظر میں یہ مر گئی تھی لیکن یہ زندہ تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آنٹی تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، سب لوگ ان سے ملنے آ رہے تھے، ان کو دیکھنے آ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر ان کے گھر والوں نے ان کی شادی کر دی۔ اب وہ اپنی زندگی میں بالکل خوش ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، لیکن وہ کسی کو چھت پر نہیں جانے دیتی اور نہ ہی وہ خود جاتی ہیں، دن کے ٹائم بھی نہیں جاتی۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے چھت کے اوپر جانے سے اتنی وحشت ہوتی ہے، اتنا خوف آتا ہے کہ میں چاہ کر بھی چھت پر نہیں جانا چاہتی، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی بھی چھت پر نہ جائے، کسی کی زندگی بھی خراب نہ ہو۔ یہ ایک سٹوری تھی جو زین کے دوست نے ان کے ساتھ شیئر کی۔ اسی طرح سے زین کہتے ہیں ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک انکل ہیں، انہوں نے یہ سٹوری شیئر کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے فادر کی زندگی کی ہے۔ 1923 کی بات ہے۔ وہ لوگ جس گاؤں میں رہتے تھے وہ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا، زیادہ سے زیادہ بھی وہاں پر 20-22 گھر تھے، تو وہاں پر اکثر چور آ جایا کرتے تھے اور لوگوں کو مار پیٹ کر ان کے گھر لوٹ کر چلے جایا کرتے تھے، اور اگر لوگ ان کو روکنے کی کوشش کرتے تھے تو لوگوں کو جانی نقصان دیتے تھے۔ چوروں سے تنگ آ کر اس گاؤں میں ایک پنچایت بٹھائی گئی، اور اس پنچایت میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ گاؤں میں ایک جھونپڑی تیار کی جائے گی جہاں پر گاؤں کے نوجوان لڑکے ساری رات پہرا دیا کریں گے، جو گاؤں کی بیرونی حدود پر بنائی جائے گی، کیونکہ اگر اس گاؤں میں کوئی بھی چور داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو وہیں سے پکڑ لیا جائے گا اور گاؤں کے لوگوں کی حفاظت کی جائے گی۔ جو لوگ بھی اس میں کام کریں گے، جو پہرا دیں گے، ان کو باقاعدہ اس کا معاوضہ دیا جائے گا، پیسے ادا کیے جائیں گے، جو پورے گاؤں کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوگا، اور وہ ان کو آگے سے دیے جائیں گے۔
جب انکل کے ابو نے سنا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں بھی یہ کام کر لیتا ہوں، ویسے بھی میں فری ہوتا ہوں تو کیوں نہ میں بھی اس میں حصہ لے لوں، اس سے کچھ میرا بھی روزگار بھی بن جائے گا، تو گاؤں والوں کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ بالآخر کچھ دنوں کے اندر وہاں پر ایک بہت بڑا جھونپڑا نما کمرہ تیار کیا گیا، گاؤں کے باقاعدہ لڑکوں کی ایک ٹیم تیار کی گئی جنہوں نے وہاں پر پہرا دینا تھا۔ گاؤں کی حدود سے دور، جہاں سے گاؤں شروع ہوتا تھا یعنی آبادی کی حدود سے دور، وہ جھونپڑا تیار کیا گیا۔ وہاں پر جب ان لوگوں نے پہرا دینا شروع کیا، ابھی پہرے کی پہلی رات تھی، آدھی رات گزر گئی، کوئی ہلچل، کوئی آواز، کوئی آہٹ، کسی کے آنے جانے کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ تو بالآخر ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اب ہم لوگوں نے آدھی رات تک پہرا دے دیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ جیسے ان لوگوں کی آنکھ لگی تو وہ لوگ سو گئے، تو انکل جو تھے، انکل کے ابو جو تھے، ان کو ایک خواب آیا۔ خواب میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ برگد کا ایک درخت ہے، اس درخت کے اوپر اس درخت کے نیچے، برگد کے درخت کے نیچے کوئی لاش پڑی ہوئی ہے، اور ان کو یہ آواز آتی ہے کہ اس کو آ کر جلدی سے دفنا دو۔ انکل کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے دیکھا کہ سب پاس سو رہے تھے۔ انکل نے یہ کہا کہ شاید میں بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوں، کیونکہ گھر سے دور ہوں پہلی دفعہ، اور جس ہم لوگ پہرا دے رہے ہیں جس جگہ پر، ویرانے میں یہ جگہ ہے، تو مجھے اس لیے ایسا خواب آیا ہوگا، میرا وہم ہوگا۔ وہ پھر سو گئے، پھر خواب آیا، پھر وہی خواب شروع ہو گیا کہ جلدی کرو، آ کر اس میت کو دفنا دو۔ پھر ان کی آنکھ کھل گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آنکھ کھلنے کے بعد دوبارہ سوؤں تو پھر وہی خواب شروع ہو جائے۔ پھر دیکھا سارے لڑکے سو رہے تھے، تھوڑے سے گھبرائے، اٹھے، باہر پہرا دے کر آئے، چکر لگایا، کوئی کہیں کچھ نہیں تھا۔ پھر آئے، ابھی کہتے ہیں کہ آ کر لیٹا ہی تھا تو ایک دم ایسا لگا جیسے زبردستی مجھے کسی نے سلایا ہے، اور بڑے کرخت لہجے میں کہا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے آؤ اور آ کر اس لاش کو دفنا دو، تمہیں سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی؟ فوراً سے ان کی آنکھ کھل گئی، باقاعدہ ان کو اس برگد کے پیڑ کا اشارہ دیا گیا۔ ابھی بھی رات باقی تھی، وہ اٹھے، انہوں نے یہ سوچا کہ میں ایک دفعہ جا کر دیکھ ہی لیتا ہوں، آخر یہ مجھے کون بلا رہا ہے۔ ان کے پاس ظاہری بات ہے، پہرا جب لوگ دیتے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ ویپن تو ہوتے ہی ہیں۔ وہ اپنے ساتھ کچھ جو بھی اسٹک یا جو کچھ بھی تھا وہ لے کر وہاں پر چلے گئے، تو کیا دیکھا کہ وہی برگد کا پیڑ تھا جو خواب میں تھا، اور اس کے نیچے جیسے کوئی لیٹا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ بہت ڈر کے ہاتھ میں لالٹین لیے، جب وہاں پر گئے تو وہاں پر ایک میت پڑی تھی، ایک لاش تھی، چہرہ انہوں نے نہیں دیکھا۔ پھر ان کے کانوں میں ایک آواز گونجی کہ جلدی سے اس کو دفنا دو۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا کہ مجھے تو نہ قبر کھودنی آتی ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی ایسا اوزار ہے، کوئی ایسا انسٹرومنٹ ہے جس سے میں اس زمین کو کھود سکوں۔ تبھی انہوں نے دیکھا تو اس میت کے پاس وہ سارے چیزیں رکھی ہوئی تھیں جس کے ساتھ قبر کھودی جاتی ہے۔ انہوں نے فوراً وہاں سے وہ اٹھایا اور قبر کو کھودنے لگ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں قبر کھود رہا تھا تو مجھے باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نہ دکھنے والا وجود میری مدد کر رہا ہے اور میرے ساتھ قبر کھدائی کر رہا ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر کے، خوف طاری تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ان سے یہ کام کروا رہا ہے۔ وہ سب دیکھ رہے تھے، سب کچھ کر بھی رہے تھے، لیکن ان کا دماغ، ان کی سینسز اپنے کنٹرول میں نہیں تھیں۔ انہوں نے جلدی جلدی جیسے کیسے کر کے وہ قبر کھودی، جتنی ان سے کھودی گئی، اس میں اس میت کو ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال کر واپس آئے اور آ کر پھر سو گئے۔ صبح جب ہوئی سب کی آنکھ کھل گئی، وہ بھی جاگے، تو سب کو یہ کہنے لگے کہ ہم لوگ تو یہاں پر پہرا دینے کے لیے آئے تھے، لیکن دیکھو ہم لوگ تو یہاں پر سو گئے، آ کر ہم لوگوں میں سے پہرا کسی نے بھی نہیں دیا، نہ تم لوگوں نے دیا ٹھیک طرح سے۔ رات کو جب میری آنکھ کھلتی تھی تم لوگ سوئے ہوتے تھے، تم لوگوں کو سوتا دیکھ کر میں بھی سو جاتا تھا۔ ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ گاؤں والے ہم لوگوں پر یقین کر کے اگر یہ سب ہمارے اوپر چھوڑ کر ریلیکس ہو کر سو رہے ہیں پرسکون نیند، تو ہمیں تو پہرا دینا چاہیے۔ سب نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ اب سے ہم لوگ بالکل ریگولر پہرا دیں گے۔ تبھی انکل کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ رات کو جو میں نے کیا ہے وہ میں کسی سے شیئر کروں یا نہ کروں، کسی کو بتاؤں یا نہ بتاؤں، کیا کروں؟ ایسا کرتا ہوں ایک دفعہ جا کر برکت کے پیڑ کے پاس دیکھ کر آتا ہوں کہ جو قبر میں رات کو بنا کر آیا تھا وہاں پر ہے بھی صحیح یا نہیں، کہیں میں سوتے میں خواب میں ہی سب کچھ نہ کر کے آیا ہوں۔ جیسے ہی وہ برگد کے پیڑ کی طرف جانے لگے، بڑا سنسان اور پرسرار سا راستہ تھا، بالکل ویرانے میں،
وہ ایک تنہا برکت کا پیڑ، بہت بڑا برکت کا پیڑ تھا، جس کو دیکھ کر ہی محسوس ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے 100 سال پرانا ہوگا، کہ اس کی جو درخت کی جو چھال تھی، جو اس کی سکن تھی، وہ بھی اس طرح سے لگ رہی تھی کہ بہت قدیم ہے۔ وہاں پر دیکھا تو قبر کا نام و نشان نہیں تھا۔ پھر ان کے کان میں ایک سرگوشی ہوئی کہ اس درخت کے پیچھے آؤ، تمہیں کچھ دینا ہے۔ اب وہ جب آواز انہوں نے سنی تو وہ یہ کہتے تھے کہ خواب میں مجھے درخت کے پیچھے سے آواز آتی تھی، رات کو بھی جب میں یہاں پر آیا تھا تو میں درخت کے پیچھے جا کر دیکھ کر آیا تھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ تو پھر اب کون بول رہا ہے؟ جب درخت کے پیچھے گئے تو وہاں پر 3 تھیلیاں رکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے وہ تھیلیاں اٹھا لی، کیونکہ ان کو آواز ہے کہ ان کو اٹھا کر گھر لے جاؤ، کسی سے کوئی ذکر نہ کرنا۔ انہوں نے وہ تھیلیاں اٹھائیں اور سیدھے اپنے گھر آ گئے۔ گھر آ کر یہ بات اپنی امی کو بتا دی۔ ان کی امی نے کہا کہ ابھی ان تھیلیوں کو بالکل بھی نہ کھولنا، جب تک تمہارے ابو نہیں آتے تب تک ان کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ، رکھ دو ان کو۔ شام کو ان کے ابو واپس آئے کھیت سے تو انہوں نے اپنے ابو کو بتایا کہ مجھے تھیلیاں ملی ہیں۔ ان کے ابو نے جب ایک تھیلی کھول کر دیکھی تو اس میں سونے کے سکے تھے۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ سونے کے سکے تمہیں کیسے دیے اور کس نے دیے ہیں؟ پھر انہوں نے ساری بات بتائی کہ جب ہم لوگ وہاں پر پہرا دے رہے تھے تو مجھے خواب آیا تھا، اور خواب میں مجھے باقاعدہ اشارہ ہوا تھا کہ اس میت کو دفناؤ، اور زبردستی میرے سے یہ کام کروایا گیا کہ میں اکیلا وہاں پر رات کے ٹائم اس ویرانے میں گیا اور میں نے وہاں پر وہ قبر کھود کر اس کو دفنایا بھی۔ ان کے ابو نے جب یہ بات سنی وہ بہت زیادہ ڈر بھی گئے، پریشان بھی ہو گئے کہ کہیں کوئی جنات وغیرہ کا معاملہ نہ ہو۔ تو ہم لوگ کسی عامل صاحب کے پاس چلتے ہیں، پہلے ان کو یہ ساری بات بتاتے ہیں، یہ تھیلیاں دکھاتے ہیں کہ ان کو کھولنا یا پاس رکھنا ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ وہ لوگ گاؤں کے بہت ایک بزرگ عامل تھے، ان کے پاس گئے، ان کو ساری بات بتائی، تھیلیاں دکھائیں۔ عامل صاحب نے یہ کہا کہ وہاں پر مسلمان جنات کا بسیرا ہے، ان مسلمان جنات نے آپ کے بیٹے سے مدد مانگی تھی، اور اس کو خواب کے ذریعے وہ اشارہ دے رہے تھے کہ یہ وہاں پر آئے۔ جب یہ نہیں گیا تو زبردستی وہ لوگ اس کو لے کر گئے۔ بے شک وہ اس کو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن اس کے ساتھ موجود تھے۔ پھر اس نے جب وہاں پر جا کر وہ قبر کھود کے اس میت کو دفنایا تو انہوں نے اس کو انعام دیا ہے، گاؤں میں اس کا تذکرہ مت کریے گا ورنہ کوئی بھی لالچ میں آ سکتا ہے تو آپ لوگوں کو جانی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کو سنبھال کر اپنے پاس رکھ لیں، آپ لوگوں کی امانت ہے۔ پھر وہ لوگ اس تھیلیوں کو لے کر واپس آ گئے، بڑے خوش ہوئے کہ بیٹھے بیٹھائے ان کو اتنا پیسہ، اتنی دولت مل گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں نے وہ گاؤں چھوڑ دیا، اٹک میں آئے، وہاں پر گھر لیا، بہت بڑا گھر بنایا، انہی پیسوں سے کاروبار کیا، اپنے بچوں کی شادیاں کی۔ تو وہ انکل کہتے ہیں کہ یہ ان کے ابو کی زندگی کی کہانی تھی جو انہوں نے زین کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ زین نے اور بھی سٹوری شیئر کی ہیں جو میں کل فردر آپ لوگوں کو انشاءاللہ سناؤں گی۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ بھی لاہور سے میرے ایک لسنر ہیں جن کا نیم اتفاقاً زین ہی ہے، وہ شیئر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں آج آپ کے ساتھ، میرا ایک دوست ہے، اس کی زندگی میں پیش آنے والا ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنا قصہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ جاب کیا کرتا تھا تو اس کی نائٹ شفٹ تھی۔ جب نائٹ شفٹ ختم ہوئی تو اپنے گھر واپس جانے کے لیے جو لاہور کا ایک فیمس کینال روڈ ہے جس سے ریلیٹڈ بہت سی ہارر سٹوریز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، وہاں سے وہ گزر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے میں رات کے اس پہر وہاں سے گزر رہا تھا جہاں پر اس وقت ٹریفک کا نام و نشان نہیں تھا۔ ٹریفک تو دور کی بات، مجھے کوئی جانور بھی نظر نہیں آیا۔ ایک دم سے میں بڑے آرام سے بائک چلا کر جا رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے نہر کے ایک سائڈ پر کچھ روشنی سی جھلملا رہی ہے۔ جب میں نے غور کر کے دیکھنا چاہا تو ایسا لگ رہا تھا کہ سفید لباس میں ملبوس کوئی وجود ہیں جو اس طرح سے لہرا رہے ہیں اس نہر کی پٹری پر، اور ان کے پاس چھوٹے چھوٹے کچھ بچے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، ان کے جسموں سے روشنیاں نکل رہی ہیں۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان کے پاؤں نہیں تھے اور وہ لوگ ہوا میں تھے، جیسے وہاں پر کھیل کود ہو رہی ہے۔ وہ بڑے وجود بھی تھے، چھوٹے بھی تھے۔ یہ چیز دیکھنے کی دیر تھی، میرا دوست بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور اتنا تیز اس نے بائک چلایا، اتنا تیز بائک چلایا کہ گھر آ کر سانس لیا۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا نظارہ دیکھا ہے، یہ سب کیا تھا۔ اس کو بہت سا بخار ہو گیا، 3-4 دن اس کو بہت سخت بخار رہا، میڈیسن بھی لیتا رہا، اس کا بخار نہیں اترتا تھا۔
پھر وہ اس نے باقاعدہ دم وغیرہ کروایا. تو جن سے دم کروایا ان کا یہ کہنا تھا رات کے اس پہر وہاں پر وہ انسان نہیں جنات تھے، لیکن شکر کرو کہ وہ کوئی نقصان دینے والے جنات نہیں تھے، کوئی شیاطین جنات نہیں تھے، کیونکہ ان کے جسموں سے روشنی نکل رہی تھی. وہ سفید لباس میں تھے، وہ ایک نہیں ان کا پورا خاندان تھا وہاں پر. تو انہوں نے تمہیں اپنا آپ ظاہر کر دیا کہ کہیں اس طرف نہ آ جائے. جب تم وہاں سے گزر گئے تو انہوں نے تمہیں کوئی نقصان اسی لیے نہیں دیا. میرا دوست کہتا ہے کہ اس کے بعد میں بے شک نائٹ شفٹ کرتا تھا، لیکن جب مجھے بہت زیادہ رات ہو جاتی تھی تو میں وہیں رک جایا کرتا تھا. اس کے بعد میں نے کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کی کہ میں آدھی رات کے ٹائم وہاں سے واپس آؤں. یہ ایک سٹوری تھی جو لاہور سے زین نے شیئر کی. بہت شکریہ آپ سب کا. زین آپ نے بھی اپنی سٹوری شیئر کی. لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. اپنے فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. کسی فیمس ہانٹیڈ لوکیشن کے بارے میں آپ لوگ کوئی سٹوری چاہیں تو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں. کسی ہانٹیڈ لوکیشن کے بارے میں آپ لوگ کوئی ڈاکومنٹری چاہیں تو وہ بھی مجھے نیم آپ لوگ بتا سکتے ہیں. میں اس پر بھی آپ لوگوں کو انفو شیئر کروں گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہارر اردو سینٹر پر نیکسٹ جو ناول ہوگا اس کی کل میں فرسٹ ایپیسوڈ آن ایئر کروں گی. وہ ناول کون سا ہوگا اور کتنا ہارر ہوگا یہ سسپینس ہے. جن لوگوں نے آلریڈی ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب کیا ہے ان لوگوں کو تو پتہ چل جائے گا کل کون سا ناول ہوگا آن ایئر، لیکن جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں کو اس سسپینس کو دور کرنے کے لیے میرے ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب کرنا پڑے گا. آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے اس چینل پر بھی ضرورت ہے. جیسے اس چینل کو آپ لوگوں نے اتنا سکسیسفل کیا ہے، اتنا اپریشیٹ کیا ہے، اتنا سپورٹ کیا ہے، اسی طرح سے میرے ہارر اردو سینٹر ناول چینل کو بھی جا کر اسی طرح سے آپ لوگ سپورٹ کریں. اپنے یوٹیوب براؤزر میں جائیں اور ہارر اردو سینٹر لکھ کر جب سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کو میرا ہارر اردو سینٹر سیکنڈ ہارر چینل بھی مل جائے گا. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اردو کہانیاں میری کزن کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں، اور نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی سبسکرائب کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. کرونا وائرس کی جو 4th ویو آئی ہوئی ہے بہت زیادہ ڈینجرس ہے. پلیز آپ لوگ ویکسینیشن کروائیں. جن لوگوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کروائی ٹائم ویسٹ مت کریں، لازمی جا کر کروائیں. ماسک یوز کریں، سینیٹائزر یوز کریں، سوشل ڈسٹنس مینٹین رکھیں. بہت زیادہ گیٹ ٹوگیدرس مت کریں. غیر ضروری طور پر گھر سے باہر بالکل بھی مت جائیں. اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے پیرنٹس کا بھی خیال رکھیں. زندگی ہے تو سب کچھ ہے، احتیاط بہت ضروری ہے. ماسک کا یوز لازمی رکھیں، اور جن لوگوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی اپنی بھی کروائیں، اپنے پیرنٹس کی بھی کروائیں. انشاءاللہ اللہ اس موذی مرض کو پوری دنیا سے ختم کر دے گا. آمین بھی کہیے گا، ضرور آمین کہیے گا، اور دعا کا حصہ بنیے گا. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.